نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بتایا ہوا انمول بیش بہا قیمت وظیفہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا وظیفہ کہ قرض دار کا قرضہ اتر جائے، بے گناہ قیدی قید سے رہائی پا جائے، ایسا وظیفہ بیمار کو شفا مل جائے، ایسا وظیفہ جس سے مشکل حل ہو جائے، ایسا وظیفہ جس سے بیماری دور ہو جائے، ایسا وظیفہ جس کی وجہ سے گھر کے اندر سکون آ جائے، ایسا وظیفہ جس سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، وہ بہترین وظیفہ میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ بیٹھا میں یہ وظیفہ کر رہا تھا، میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورد کرتے ہوئے مجھے سنا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھے ایسا وظیفہ نہ بتاؤں، ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ایسا کلمہ ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سالم کو مشرکین نے کسی جنگ میں گرفتار کر لیا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کی گھر والی بھی ساتھ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہم بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں اور فاقے گھر کے اندر غربت ہے اور ہمارے بیٹے کو بھی مشرکوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ آقا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم جان سکیں کہ ہمارے بیٹے کو مشرکوں نے شہید کر دیا یا وہ بقید حیات ہیں، اور ہماری روزگار کے بھی بہت بڑے مسائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عوف بن مالک اور ان کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کو جو وظیفہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جاؤ کثرت کے ساتھ یہ پڑھو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے بیٹے کو بھی رہائی دے دے گا اور تمہارے گھر کے اندر روزی کی بھی ریل پیل کر دے گا۔ وہ وظیفہ کیا تھا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت کے ساتھ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ گئے، انہوں نے کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ آپ اپنے گھر کے اندر ہی تھے، آپ کے بیٹے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آ کر گھر کا دروازہ بجایا۔ عوف بن مالک نے دروازہ کھولا، دروازہ جب کھولا تو سامنے حضرت سالم کو پایا تو پوچھا آپ کیسے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے رہائی کا سامان پیدا کر دیا ہے کہ کافر وہاں پر موجود تھے، میں جکڑا ہوا تھا، لیکن یکدم میرے جسم کے اندر حرکت پیدا ہوئی، میں نے اپنے جسم کو حرکت دی تو وہ بندھن، وہ زنجیر، وہ سارے رسے ٹوٹتے چلے گئے، اور میرے پاس بیٹھے ہوئے کافر بھی گہری نیند سے ہوئے تھے، ان کی جتنا بھی مال تھا اونٹوں اور بکری کی صورت میں وہ بھی حضرت عوف بن مالک کے صاحبزادے سالم لے کر آئے کھڑے تھے۔ اگلے دن حضرت عوف بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ سالم آ گئے ہیں، لیکن ساتھ وہ مشرکین کا مال بھی لے کر آئے ہیں جن کی قید میں تھے، ہمارے لیے اس مال کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مال تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا ہے، اسے اسی طرح خرچ کرو جس طرح تم اپنے مال کو خرچ کیا کرتے ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وظیفہ یہ قید سے رہائی کا بھی سبب ہے، روزگار میں برکت کا ذریعہ بھی ہے، غیب سے امداد کا سامان بھی ہے، اور مشکلیں بھی اس سے حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور یہ معمول میں وظیفہ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔